دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہود جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، اس وقت سے لے کر موجودہ زمانے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے مار کھاتے رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ان کو انہی پیروکاروں کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 یا 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور اس کے بعد یہود پر عیسائیوں کے ہاتھوں مسلسل عذاب کے کوڑے برستے رہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے 40 برس بعد ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی مسمار ہوا، اور یروشلم میں 1,20,000 یا 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے گئے۔ گویا 2000 برس ہونے کو ہیں ان کا کعبہ گرا پڑا ہے۔ اس کی صرف ایک دیوار گریہ باقی ہے، جس پر جا کر یہ رو دھو لیتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اولاً بخت نصر نے 6 صدی قبل مسیح میں مسمار کیا تھا، اور پورے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اسے لاکھوں یہودی تاتیخ کر دیے تھے، اور لاکھوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا تھا۔ یہ ان کا کیپٹیوٹی کا دور کہلاتا ہے، اسارت کا۔ تو اس کے بعد چنانچہ یہ مختلف ملکوں میں منتشر ہو گئی، کوئی روس، کوئی ہندوستان، کوئی مصر، اور کوئی یورپ چلا گیا۔ اس طرح یہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ ان کا دور انتشار ڈائسپورا کہلاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عیسائیوں نے ایک معاہدے کے تحت یروشلم مسلمانوں کے حوالے کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھلا شہر، اوپن سٹی قرار دیا کہ یہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی سب آ سکتے ہیں۔ اس طرح ان کی یروشلم میں آمد و رفت شروع ہو گئی۔ البتہ عیسائیوں نے اس معاہدے میں یہ شرط لکھوائی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے یا جائیداد خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یا آج کے دور کے تمام مسلمان بھی اپنے کان کھول کے سن لیں کہ اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے خلافت عثمانیہ کے دور تک اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا رہا، اور یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہودیوں نے عثمانی خلفاء کو بڑی سے بڑی رشوتوں کی پیشکش کی، لیکن انہیں اس میں کامیابی نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے سازشیں کی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کروا دیا، اس لیے کہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اس خلافت کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو۔ انہوں نے 1918 میں برطانوی وزیر بیلفر کے ذریعے بیلفر ڈکلیریشن منظور کروائی، جس میں ان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ فلسطین میں آ کر جائیداد بھی خرید سکتے ہیں اور آباد بھی ہو سکتے ہیں۔ اس ڈکلیریشن کی منظوری کے 31 برس بعد اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی۔ یہ تاریخ ذہن میں رہنی چاہیے۔ لیکن اب اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہودی دنیا بھر کی سیاست و اقتدار پر چھائے ہوئے ہیں۔ تعداد میں 1.5 کروڑ سے بھی کم ہونے کے باوجود اس وقت دنیا کی معیشت کا بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ عیسائیوں کی پشت پناہی کی وجہ سے ہے۔ اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو عرب ایک دن میں ان کے ٹکڑے اڑا کے رکھ دے۔
اس وقت پوری امریکی حکومت ان کی پشت پناہی پر ہے، بلکہ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یعنی امریکہ اور برطانیہ تو گویا ان کے زر خرید ہے۔ دوسرے عیسائی ممالک بھی ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ بہرحال اب بھی صورتحال یہ ہے کہ اوپر تو عیسائی ہی ہیں اور یہ معنوی طور پر سازشی انداز میں نیچے سے انہیں کنٹرول کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان غزہ کی تباہی دیکھنے کے بعد بھی سوئے پڑے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين